قرآن کریم میں بھی دونوں لفظ آئے ہیں، کئی جگہ پہ تو بلد آیا نا، لا اقسم بہذا البلد، لیکن قرآن میں بھی دوسرا لفظ بھی آیا، بلدہ بھی آیا، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو، الیہ میری طرف، یعنی میری طرف آؤ، یہاں آؤ۔ مسمک اسم علی، کیف حالک، حالی طیب، انا بخیر۔ اخی اسمہ محمد، بھائی کا نام محمد ہے۔ میرے بھائی کا نام محمد ہے۔ اخذت کتابہ، اور کتاب زیر کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، جیسے میں نے اس کی کتاب میں یہ بات پڑھی تو میں کہوں گا قرأت فی کتابہ ہی مدرسۃ اللغۃ العربیہ مدرستها قریبہ من بیتنا بیتنا فی وسط المدینہ۔ تو شرکہ جو ہے وہ کمپنی ہے، لیکن ہم اس کو اسٹینڈرڈ عربک میں شریکہ پروناؤنس کرتے ہیں۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ بلد ہم یوز کرتے ہیں جی ملک کے لیے، جی جی، اب اور پہلے بلاد یوز کرتے تھے، تو اب ہم شہر کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جو پرسنل پروناؤنز ہیں انہیں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا عربی میں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ضمائر کا ایک گروپ پڑھ لیا تھا جنہیں ہم ضمائر مرفوعہ منفصلہ کہتے ہیں، جو سمپلی سبجیکٹ کے طور پہ ایکٹ کرتی ہیں، جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہنہ، انت، انتی، انتما، انتم، انتن، انا اور نحن۔ یہ 12 لفظ تھے جو مبتدا کے طور پہ، سبجیکٹ کے طور پہ کسی بھی جملے میں آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے انا خالد، انا فاطمہ، نحن طلاب، نحن طالبات، ہوا طالب، ہی مدرسہ، ہم مدرسون، ہن طالبات۔ اس طرح سے آپ ان کو کسی بھی جملہ اسمیہ میں لا سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ضمائر ہی کا جو دوسرا گروپ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو اسپیسیفکلی ہمیں ضمائر پڑھنی ہیں وہ ہے ضمائر مجرورہ متصلہ۔ یہ ضمائر کا ہم نے جو نام ہے، جو ڈویژن، وہ لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لی ہوئی ہے کہ ضمائر متصلہ کون سی ہوتی ہیں، منفصل کن ضمائر کو کہتے ہیں، مجرور کون سی ہیں، مرفوع کن ضمائر کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ جو پچھلا لیکچر ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ۔ یہ جو نام ہے، نام دیکھ کے شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی بہت مشکل چیز ہے، ٹرم ایسی ہے کہ اس میں 3 لفظ آ رہے ہیں اور ذرا تینوں لفظ بھاری ہیں، تو اس سے شاید یہ تاثر آئے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آگے جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ضمائر ہم سمپلی پرسنل پروناؤنس کو کہتے ہیں، نہیں وہ لفظ جو ڈینوٹ کرتا ہے متکلم کو یا مخاطب کو یا غائب کو، نہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، جیسے اردو میں میں، تم اور وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ضمائر کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں نا، کوئی ضمیر ہم مفعول کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فاعل کے لیے یوز کرتے ہیں، کوئی اضافت میں یوز کرتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم دیکھیں تو 3 طرح کی ہمیں ضمیریں مل جاتی ہیں، میں کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں اپنے لیے، مجھے کا لفظ بھی اپنے لیے بولتے ہیں، اور میرا کا لفظ بھی اپنے لیے بولتے ہیں۔ تو ہر ایک کے یوزج کی اب اپنی ایک جگہ ہے۔ تو آج جو ہم نے ضمائر ڈسکس کرنی ہے اسپیسیفکلی وہ ضمائر مجرور ہیں، اور یہ ضمائر 2 جگہوں پہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں، ایک حرف جر کے بعد اور دوسرا یہ اضافت میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور متصل انہیں کہتے ہیں، یعنی یہ ضمائر اٹیچڈ ہیں، یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ، یعنی یہ حرف جر کے ساتھ جب آئیں گی تو حرف کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گی، یا کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئیں گی، اکیلے یوز نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پیسیج ہے چھوٹا سا، یہ پڑھیں گے اور اس میں پھر دیکھیں گے ان ضمائر کا استعمال جہاں آیا ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں ایک دفعہ۔ انا محمود، انا طالب فی جامعہ، ٹھیک ہے۔ یہ محمود ایک لڑکا ہے جو اپنے بارے میں آپ کو تعارف کروا رہا ہے۔ تو انا محمود، انا طالب فی جامعہ، اسرتی ساکنہ فی لاہور، ابی موظف فی شریکہ، وأمی مدرسہ فی مدرسہ، ہی مدرسۃ اللغۃ العربیہ، مدرستها قریبہ من بیتنا، بیتنا فی وسط المدینہ۔ آسان ہے ویسے، اکثر چیزیں سمجھ اس میں آپ کو آ گئی ہوں گی۔ اس میں جو سٹارٹ میں اس نے کہا انا طالب فی جامعہ، جامعہ کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی۔ جامعہ یونیورسٹی۔ یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسرتی ساکنہ، اسرہ کسے کہتے ہیں؟ خاندان۔ رہائش، ہاں ٹھیک ہے، یعنی فیملی، فیملی بالکل ساکنہ رہائش۔ بالکل۔ تو کہہ رہا ہے رہتی کہ ہے میری، پھر لاہور، لاہور میں۔ ہاں یس، کہ میری فیملی لاہور میں رہتی ہے۔ ابھی موظف فی شریکہ، شریکہ کسے کہتے ہیں؟ کمپنی کو۔ شریکہ ہم کہتے ہیں کسی کمپنی کو، اور یہی وہ لفظ ہے جو اگر آپ نے عرب وزٹ کیا ہو کہیں تو وہاں زیادہ تر شرکہ، شرکہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہینا شرکہ، یا تو شرکہ جو ہے وہ کمپنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو اسٹینڈرڈ عربک میں شریکہ پروناؤنس کرتے ہیں۔ اور موظف کون ہوتا ہے؟
نوکری کرنے والا ملازم یس امپلائی، ملازم کوئی بھی امپلائی، ٹھیک ہے، ملازم جیسے ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، تو جو بھی کوئی نوکری کر رہا ہے وہ موظف ہے. چونکہ یہ لفظ وظیفہ سے ہے نا، وظیفہ آپ کہتے ہیں کسی بھی کام کو، کوئی ٹھیک ہے، کوئی بھی جو جاب ہے وہ وظیفہ ہے، تو موظف وہ ہے جو امپلائڈ ہے. تو ابھی موظف فی شریکہ، مفہوم؟ طیب جی چلیں، ابو ملازمت کرتے ہیں کمپنی میں، ہاں بالکل صحیح. وہ امی مدرسہ فی مدرسہ، اور امی اور میری امی ٹیچر ہیں امی ٹیچر ہیں ٹیچر ہیں ایک اسکول یونیورسٹی ہے مدرسے ایک میں اسکول میں. اسکول طیب میں. طیب اسکول میں. طيب نعم. ام محمود يعني ماذا تدرس ام محمود؟ کیا پڑھاتی ہیں؟ وہ پڑھاتی ہیں عربی عربی کی لینگویج. زبان. عربی پڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے. عربی زبان. طيب این مدرستها، آپ نے کہا کہ مدرستها قریبہ، ٹھیک ہے، جی یعنی ان کا گھر قریب ہے، قریبہ من البیت. طيب وأين البيت؟ فی وسط ہمارا المدینہ. گھر جو ہے وہ مدینہ شہر کے مدینہ کے درمیان میں ہے. ہاں شہر کے درمیان، یعنی مین ایریا میں. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یعنی جو ٹاؤن سینٹر ہے نا اس کو وسط ہم جنرلی کہہ رہے ہوتے ہیں. بیت اللہ میں ہمارا آئے گا نا. ہاں بیتنا ہمارا گھر ہے، بالکل. اس میں جو کچھ ہیں جو پروناؤنس آئے ہیں، ایک یہ اسرتی والا ہے. اسرتی کیا ہے؟ اس میں پروناؤن کون سا لفظ ہے ایگزیکٹلی؟ میرا تی ہو گیا، میرا ہو جائے گا نا. ہاں یہ جو اینڈ پہ یا ہے یہ میرے مونس کے لیے آیا ہے. اسرا ہے فیملی، اور یا جو اینڈ پہ اس نے ایڈ کیا یہ یا فرسٹ پرسن کو ڈینوٹ کرتا ہے، یعنی میرا. اسرتی یعنی میری فیملی. اسی طرح ابی میں بھی یا ہے. جی وہ یہ بھی میرا ہی ہے، میرے ابو. ہاں میرے ابو. امی میں بھی یا ہے، میری امی، میری ٹھیک امی. ہے. تو ایک تو یا جو ہے یہ پروناؤن یوز ہو رہے ہیں. ویسے پروناؤنز وہ بھی آئے ہیں جو ابھی جیسے انا بتایا تھا کسی نے، تو انا یوز ہوا ہے، ہیا یوز ہوا ہے، لیکن وہ دوسری والی کیٹیگری ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی نا، جو سبجیکٹ کے لیے آتی ہیں. تو انا محمود یا انا طالب، اس میں وہی یہ سبجیکٹ ہے نا دونوں جگہ انا، میں محمود ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسی طرح ہیا مدرسہ، ادھر بھی ہیا سبجیکٹ ہے. لیکن یہ والے جو پروناؤنس ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے اسرتی میں یا ہے، ابی میں یا، امی میں یا، یہ وہ پروناؤنس ہیں جو پوزیسو کیس میں آتے ہیں، پوزیشن شو کر رہے ہیں نا، میرا خاندان، میری امی، میرے ابو، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہاں اٹیچ پروناؤنس ان کو کہہ لیں، تو اور کون سے اٹیچ پروناؤنس یہاں پہ؟ اور اس کے علاوہ بیتنا، بیتنا ہمارا گھر، اور مدرستها، ہمارا اسکول. نہیں ہمارا تو مدرستنا ہوگا نا، مدرستها. یہ ہا کون سا پروناؤن ہے، کس کو ڈینوٹ کر رہا ہے؟ یہ ہمارا امی کو. امی کو. ہاں یس، یہ دیکھیں نا پیچھے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے. والدہ کی. وہ اپنی والدہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میری والدہ پڑھاتی ہیں اسکول میں، اور وہ عربی زبان کی استانی ہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا اسکول، تو یہ ہر کے سینس میں آیا، جیسے ہر یوز کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو اس کا یا ان کا، تو ان کا اسکول ہمارے گھر کے پاس ہے. تو بیسیکلی یعنی اس سلائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو جو آئے ہیں متصل ضمائر اٹیچ پروناؤنس جو ہیں وہ 3 آئے ہیں، یا ہے، نا ہے، اور ہا ہے. یا اور نا فرسٹ پرسن کے لیے، یا میرے کے لیے، نا ہمارے کے لیے، اور جو ہا ہے وہ اس کے لیے آ رہا ہے. اگر فیمیل سے کوئی چیز اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے ہا، ٹھیک ہے. جیسے بیتھا اس کا گھر، مدرستھا اس کا اسکول، قلمھا اس کا قلم، اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو ہر پین یا ہر ہاؤس اس سینس میں آ رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں اسی بات کو، وہ آگے مزید بھی چل رہا ہے. اچھا جی، انا اکبر الاخوہ، لی اخ و اختان، اخی اسمه محمد وهو طالب في المدرسة الثانوية، مدرسته كبيرة وهي بجنب الحديقة، أختاي أسماؤهما مريم وفاطمة، وهما طالبتان في كليتهما واحدة وهي قريبة من جامعتي. أنا أكبر الإخوة، اب محمود ہی بتا رہا ہے، یس میں سب سے بڑا ہوں بھائیوں میں. میں سب سے بڑا بھائی ہوں. بالکل ٹھیک.
لی اخ و اختان. لی اخ میرا ایک بھائی ہے اور دو بہنیں ہیں. زبردست. میرا ایک بھائی ہے اور اخت سے اختان تثنیہ آیا نا اختانی. تو میرا ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں. اخی اسمہ محمد بھائی کا نام محمد ہے. میرے بھائی کا نام محمد ہے. وهو طالب فی المدرسة الثانویہ. مدرسہ وہ ثانویہ طالب علم ہے سیکنڈری اسکول کا. سیکنڈری اسکول. زبردست. طالب علم. ٹھیک ہے. ثانی ہم سیکنڈ کو کہتے ہیں تو ثانوی سیکنڈری ہے. مدرسته کبیرہ. مدرسہ کافی بڑا ہے. مدرسہ بڑا ہے. اس میں ہو کیوں اٹیچ کر رہے ہیں ساتھ؟ مدرسہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کا اسکول بڑا ہے. ہاں اس کا اسکول بڑا ہے یعنی ہو ہز کے سینس میں آ رہا ہے. مدرسہ کبیرہ. ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہز اسکول از اسپیشیس. وہی بجنب الحدیقہ. حدیقہ باغ کی ہاں جم کہتے ہیں ساتھ یعنی سائڈ پہ ہونا. جیسے کوئی چیز کسی کے ساتھ ہے نا اس کے پہلو میں ایڈجیسنٹ ٹو تو اس کے لیے ہم بجنب یوز کرتے ہیں. تو اس کا اس لیے آیا کہ مدرسہ مؤنث ہے. جی ہاں بالکل. ہیا مدرسہ کے لیے آیا تو اس لیے مؤنث آیا. تو مدرسہ تو ہو کبیرہ یعنی اس کا اسکول بڑا ہے. وہی بجنب الحدیقہ اور وہ گارڈن جو ہے اس کے ساتھ ہے پارک کے ساتھ ہے. اختایا اسماؤہما مریم و فاطمہ. اختایا بہنوں کے نام. بہنوں کا نام اچھا یہ مریم اور فاطمہ. اختایا کیوں بولا اس نے؟ اختی اور اختایا میں کیا ڈفرنس ہے؟ اختائی میں دو آ گیا نا. دو آ گیا تسنیہ آ گیا اور یا ہو گیا میرا. بالکل. اگر ہم صرف جب کہتے ہیں اختی تو اختی میری بہن ہے وہ سنگولر ہے. اختا میں دو ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا جو ہمارا چھٹا لیکچر تھا آئی تھنک اس میں ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی نا کہ جب وہ مضاف ہوتا ہے مضاف پہ ال اور تنوین نہیں آتی اور اگر وہ تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو نون بھی نہیں آتا. تو اصل میں تو وہی اختانی ہے نا لیکن مضاف بنا ہے تو ہم نے نون ڈراپ کر دیا اس کا تو اختائی بن گیا. تو اختائی ذرا پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو یا پہ ہم اس لیے پہ زبر یوز کر لیتے ہیں اختایا. اختایا یعنی میری دو بہنیں جو ہیں ان کے نام مریم اور فاطمہ ہیں. وہما طالبتان فی کلیہ. یہ دونوں کہاں پڑھتی ہیں؟ کالج میں. کلیہ کالج ہے. تو مدرسہ اسکول، کلیہ کالج، جامعہ یونیورسٹی. اور اسکول میں ہم نے دیکھا مدرسہ ابتدائیہ پرائمری اسکول ہے، مدرسہ ثانویہ سیکنڈری اسکول ہے اور مدرسہ متوسطہ مڈل اسکول ہے. ٹھیک ہے. اچھا کلیتہما واحدہ. ان کا کالج ایک ہے. ہاں ان کا ایک ہی کالج یعنی دونوں بہنیں ایک ہی کالج میں پڑھتی ہیں. وہی قریبہ من جامعاتی. اور وہ وہ جو ہے قریب ہے یونیورسٹی کے. یونیورسٹی کے قریب ہے. ہاں یعنی جو میری یونیورسٹی ہے ان کا کالج اس کے قریب ہی ہے. قریب ہے. بالکل صحیح ہو گیا. زبردست. ٹھیک ہے. اس میں اگر اب ہم دیکھیں جو آئی ہیں ضمائر متصل، ایک تو لی میں یا اٹیچ ہوا ہے، اخی میں بھی یا ہے. یا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ میرے کے لیے آتا ہے. اسمہ ہو اٹیچ ہوا ہے. ہو کس کے لیے آتا ہے؟ ہز کے لیے، اس کا. بالکل. تو اسمہ محمد یعنی ہز نیم از محمد تو ہز کے لیے ہو یوز کر رہے ہیں. پھر مدرسہ کبیرہ ادھر بھی ہو آیا ہے. ٹھیک ہے. ہز اسکول از بگ. اور پھر ہما ہاں پھر یا آیا اختایا. یہ بھی یا وہی میرے کے لیے آیا مائے. اسماؤہما ہما کے لیے. ہاں یہ آیا ہے دیر کے لیے اور دیر میں بھی اسپیسیفکلی دو کے لیے آیا نا ان دونوں کے نام. ان کا ان دونوں کا صحیح ہے. کلیتہما ان دونوں کا کالج. تو یہ بھی وہی ان کا کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا ایک تو یوز ہوا جو میرے کے لیے آ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ہو اس آ رہا ہے اس کے لیے ہز کے سینس میں. ہما ان دونوں کے لیے آ رہا ہے. یہی لفظ ہیں اس کے اندر. چلیں آگے چلتے ہیں. لی ثلاثۃ اصدقاء اسماؤہم علی و عمر و عثمان وہم زملائی ایضا ولأختي ثلاث صديقات اسماؤہن زینب و عائشہ و خدیجہ وہن زمیلاتہما ایضا.
لی ثلاثة اصدقاء، میرے دوست دو دوست ہیں. تین، میرے یس لیے تین دوست تین دوست ہیں، میرے تین دوست ہیں. تین دوست. ثلاثہ چونکہ تین کے لیے آتا ہے. اسماؤہم، آگے وہ بتا رہے ہیں ان کے نام علی اور عمر اور ان کے نام عثمان ہیں. علی، عمر اور عثمان ہیں. وہم زملائی ایضاً، اور وہ میرے، اور وہ میں کلاس فیلوز بھی. کلاس فیلو بھی ہیں. ہاں وہ تینوں میرے کلاس فیلوز بھی ہیں. تو ایضاً ہم یوز کرتے ہیں بھی کے لیے. ٹھیک ہے. ولی، لی بالکل صحیح، وہ پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا. ولی اختیہ ثلاث اور میری بہن صدیقات. کی، ہم ان اور کی بھی میری تین بہن کلاس، کی تین تین دوست ہیں. تین دوست ہاں ہیں. میری جو بہنیں ہیں ان کی بھی تین ہی سہیلیاں ہیں. اچھا اس میں دیکھیں اختیہ، نہیں اچھا ہاں پہلے میں نے یوز کیا تھا نا اختی، وہ میں یہ پڑھ دیا تھا. وجہ یہی ہے کہ وہ زیادہ یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اختی نہیں یوز ہوا ہوا، یہاں اختیہ ہوا ہے. تو اختی اور اختیہ میں کیا ڈفرنس ہے؟ وہی جو اختی اور اختایا میں تھا. اختی یہاں پہ ایک یہ بہن ہے آبجیکٹ نا. کے طور پر آئیں گی. ہاں تسنیہ اور جمع. یس یہ تسنیہ ہے، نہیں جمع نہیں، تسنیہ ہے اور لام کے بعد آیا نا چونکہ مجرور ہے تو اس لیے یہ یا کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، تو ولی اختیہ سمجھیے، مطلب جیسے لام کے بعد آپ کو پتا ہے نا جو بھی لام حرف جر ہے تو حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے مجرور ہوتا ہے. تو اخت کی اختانی ہے رفع والا کیس، اور نصب اور جر میں اختینی، ایسے ہی ہے نا. تو اختینی میں جب آپ اس کو مضاف بنائیں گے نون گرا دیں گے اختی، اور پھر آپ یا اٹیچ کریں گے جو پرسنل پروناؤن والا ہے جو میرے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں، تو دو یا ہو جائیں گے نا، تو شد آ جائے گی سمپلی. اختیہ میری دو بہنیں. کلیئر؟ تو اختی ایک بہن ہے میری بہن، اختیہ میری دو بہنیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو بہنیں ہیں ان کی بھی تین سہیلیاں، اور اسماؤہن زینب و عائشہ و خدیجہ، یہ ان کے نام ہیں. وہن زمیلاتہما ایضا. بالکل. جو ساتھ میں ایک سوال ہے کہ یہ لی کے ساتھ ثلاثہ تو یوز ہوا ہے اور اختی کے ساتھ ثلاث تو یوز ہوا ہے. وہ حالانکہ اختی، جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. ثلاثہ اور ثلاث جو ہے، ایک جگہ ہم ثلاثہ یوز کر رہے ہیں تا کے ساتھ، اور ایک جگہ بغیر تا کے یوز کر رہے ہیں. اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے، یعنی جو گنتی کے لفظ ہیں عربی میں دونوں طرح بولے جاتے ہیں. ثلاثہ بھی ثلاث، اربع اربع، خمسہ بھی بولتے ہیں، خمس بھی بولتے ہیں، یعنی تا کے ساتھ بھی تا کے بغیر بھی. وہ ڈیپینڈ اس پہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، یعنی جس کے لیے آپ نے وہ نمبر یوز کیا ہے اس کا جینڈر کیا ہے. تو پریکٹس یہ ہے کہ اگر بعد میں مذکر اسم آئے گا تو عدد جو ہے اس پہ تا یوز کریں گے. جیسے ثلاثہ اصدقاء، یہاں دوست ہیں نا، تو وہ مذکر ہے تو ثلاثہ کے ساتھ ہم نے تا یوز کیا ہے نمبر کے ساتھ. اور صدیقات جو ہیں وہ بہنیں ہیں، وہ صدیقات مطلب وہ فیمیلز ہیں نا، تو سہیلیاں ہیں، تو اس کے لیے ہم نے عدد کے ساتھ تا یوز نہیں کیا، ثلاث صدیقات. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے اس کی. لیکن یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، مطلب یہ ویسے ہی آپ لوگ جب پڑھتے رہیں گے نا، کچھ ایسا ریڈنگ کریں گے، آپ کو خود ہو جائے گا اندازہ کہ کہاں ثلاثہ یوز کرنا ہے، کہاں ثلاث کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب ایک دفعہ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اب ہم سٹارٹ سے ایک دفعہ میں صرف پڑھ دیتا ہوں. انا محمود، انا طالب فی جامعہ، اسرتی ساکنہ فی لاہور، ابی موظف فی شرکہ، و امی مدرسہ فی مدرسہ، هي مدرسة اللغة العربية، مدرستها قريبة من بيتنا في وسط المدينة. أنا أكبر الإخوة، لي أخ وأختان. أخي اسمه محمد وهو طالب في المدرسة الثانوية، مدرسته كبيرة وهي بجنب الحديقة. أختاي أسماؤهما مريم وفاطمة، وهما طالبتان في كليتهما واحدة وهي قريبة من جامعتي. لي ثلاثة أصدقاء، أسماؤهم علي وعمر وعثمان، وهم زملائي أيضا. ولأختي ثلاث صديقات، أسماؤهن زينب وعائشة وخديجة، وهن زميلاتهما أيضا. ٹھیک ہے، اب آگے آئیں اور اس میں جو ضمائر ہیں ان کو ذرا ڈسکس کریں. ضمائر مجرورہ متصلہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یا تو یہ مضاف الیہ کی حیثیت سے آتی ہیں یا حرف جر کے بعد آتی ہیں. ان کے صرف یہ دو یوزیجز ہیں.
ان دو کیسز میں آپ یہ والی ضمائر یوز کریں گے، ان کے علاوہ یہ نہیں آتی۔ اب اس میں جو غائب کی ضمائر ہیں وہ ہم نے اس پیسج میں پڑھی ہیں، ان کو ذرا پہلے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے جو واحد مذکر غائب ہے، یعنی آپ نے تھرڈ پرسن کسی کی بات کرنی ہے اور وہ سنگولر ہے اور میسکولن ہے، تو واحد مذکر سے اگر آپ کوئی چیز ریلیٹ کرنا چاہیں تو آپ ہو کا لفظ یوز کرتے ہیں، ہو کی ضمیر اٹیچ کریں گے اینڈ پہ۔ جیسے آپ نے یہاں پڑھا تھا کہ اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے، مدرسۃہ کبیرہ، اس کا اسکول بڑا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ تو ہو یوز کریں گے واحد مذکر کے لیے، یعنی یہ ہز کا ایکویلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مؤنث کے لیے ہا یوز کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اسمہا عائشہ، ہر نیم از عائشہ، تو ہر کے لیے ہم ہا یوز کر رہے ہیں، ھذا کتابہا، ھذا قلمہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں ابوہا مدرس، امہا مدرسہ، تو ہا ہر جگہ ہم یوز کر رہے ہیں واحد مؤنث کے لیے۔ تثنیہ کے لیے ہما یوز کرتے ہیں، مذکر ہو چاہے مؤنث ہو یا چاہے دونوں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ تو دو کی طرف اگر آپ کو ریلیٹ کرنی ہے کوئی چیز تو آپ ہما کی ضمیر یوز کریں گے، جیسے ھذا کتابہما، یہ ان دونوں کی کتاب ہے، ھذا بیتہما، یہ ان دونوں کا گھر ہے۔ یا جیسے ہم نے ابھی پہلے پڑھا تھا کہ اسماؤہما مریم و زینب، کہ ان دونوں کے نام مریم و زینب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ ہما یوز کریں گے ان دو کے لیے۔ جمع میں مذکر کی طرف کوئی چیز ریلیٹ کرنی ہو تو ہم یوز کرتے ہیں، جیسے ھذا ابوہم، یہ ان لڑکوں کے والد ہیں، ھذا بیتہم، ٹھیک ہے، ھذا اخوہم، ھذہ مشکلتہم، یہ ان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ھذا امرہم، یہ ان کا معاملہ ہے، مطلب انہیں خود کرنے دو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ہم یوز کرتے ہیں ان کے لیے، یہ دیر کے لیے یوز ہوگا۔ اور پھر ہنہ جمع مؤنث کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے آپ کہیں ھذا مکانہن، مکان عربی میں کس معنی میں بولتے ہیں؟ گھر کے معنی میں یا کوئی اور معنی؟ جی سر جگہ کے معنی میں؟ ہاں زبردست۔ جیسے ہم لوگ تو مکان گھر کو بول رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر، عربی میں مکان سمپلی جگہ کو کہتے ہیں، کوئی بھی جگہ۔ تو اگر میں کہتا ہوں ھذا مکانہن تو اس کا مطلب ہے میں کسی کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان لڑکیوں کی جگہ ہے، مطلب جیسے لیڈیز ریزروڈ ہے یہ سیٹ تو تم یہاں نہ بیٹھو، تو ھذا مکانہن، کہ یہ ان کی جگہ ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ھذا بیتہن، یہ ان کا گھر ہے، ھذہ مدرستہن، یہ ان کا اسکول ہے، ھذا فصلہن، یہ ان کی کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا رأیہن، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ھذا رأیہن، رأیٌ، راستہ، ان کا راستہ ہے۔ نہیں، رأیٌ کہتے ہیں رائے کو۔ یہ جو ہم اوپینین کے لیے رائے کا لفظ بولتے ہیں نا اردو میں، یہ عربی ہی سے آیا ہے یہ لفظ، یعنی عربی میں اس کو رأیٌ پروناؤنس کیا جاتا ہے، یعنی را اور الف کے اوپر لیکن حمزہ، یعنی سکون بولیں گے اس کو، تو رأیٌ۔ تو اردو میں آ کے وہ حمزہ الف میں بدل گیا، اور اردو میں آخری حرف پہ ہم کوئی حرکت تو بولتے نہیں ہیں، تو ہم نے رأیٌ کو یعنی رائے کر دیا ہے، رائے۔ تو رائے جو ہے عربی میں اس کو رأیٌ بولتے ہیں یا رأ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگرچہ ویسے عربی میں بھی رائے بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن وہاں ذرا کامن جو پروننسیشن ہے وہ رأیٌ والی ہے۔ تو ھذا رأیہن، یہ ان کی رائے ہے۔ ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 5 لفظ ہیں یہ ہیں جو آپ تھرڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا۔ تو ھذا کتابہ، ھذا کتابہا، ھذا کتابہما، ھذا کتابہم، ھذا کتابہن۔ تو آپ پروناؤن چینج کرتے ہیں جو جس آدمی کی طرف آپ کوئی چیز ریفر کر رہے ہیں وہ بدلتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اب آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو لاسٹ تینوں ہیں پروناؤنز ہما، ہم، ہننا، یہ کامن ہیں، یہ ہم نے جو پہلے پڑھے تھے منفصل ضمائر ان میں بھی یہ یوز ہوتی ہیں۔ تو ہما، ہم اور ہننا منفصل ضمیر کے طور پہ بھی آ سکتی ہیں، جیسے ہما طالبان، وہ 2 اسٹوڈنٹس ہیں،
ہم طلاب وہ زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، ہن طالبات وہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم سبجیکٹ کے طور پہ بھی ہما ہم ہننا کو یوز کرتے ہیں، تو اور ہما ہم ہننا پوزیسو کیس میں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ جب یہ پوزیسو کیس میں آئیں گی تو یہ کسی اسم کے بعد اٹیچ ہوں گی، اینڈ پہ ہوں گی، جیسے کتابہما، کتابہم، کتابہن. تو اب ہم ہما ہننا اینڈ پہ اٹیچ ہو کے آ رہے ہیں نا، اور جب یہ سبجیکٹ بنیں گے تو یہ سٹارٹ میں ہوں گے، ہما مدرسان، اس طرح سے. کلیئر ہو گیا؟ جبکہ ہو اور ہا وہ اسی میں یوز ہوتے ہیں، وہ جو ڈیٹیچ پروناؤنز ہیں ان میں ہوا اور ہیا یوز ہوتا تھا ادھر، لیکن ہو اور ہا ہم یوز کرتے ہیں. چلیں آگے چلیں، پھر اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں. پہلے بیتہ جمیل، اس کا گھر خوبصورت ہے، یعنی ہم کسی لڑکے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا گھر خوبصورت ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں مدرستہا قریبہ، کہ اس لڑکی کا اسکول پاس ہی ہے. کلیتہما واحدہ، ان دونوں کا کالج ایک ہی ہے. کلیتہم شہیرہ، ان کا کالج مشہور ہے. مدرستہن کبیرہ، ان لڑکیوں کا جو اسکول ہے وہ بڑا ہے. تو یہاں پہ ہو ہا ہما ہم ہننا ہر جگہ ہم نے ان کو اٹیچ کیا ہے کسی اسم کے ساتھ، اور یہ مضاف الیہ والا میننگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کسی اسم کو ہم نے ریلیٹ کیا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں، ایک کنورسیشن ہے، یہ پڑھیں گے، اس میں کچھ نئے پروناؤنز ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ملیں گے. عمر اور علی درمیان یہ چھوٹا سا ہے حوار یا ڈائلاگ، عربی میں ہم اس کو حوار کہتے ہیں کنورسیشن کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسمک، اسم علی. کیف حالک؟ حالی طیب انا بخیر. دو ہی کوشچنز ہیں بیسیکلی. ایک ہے مسمک، مسمک یعنی کیا پوچھ رہا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوشچن ورڈ کون سا ہے، یعنی یہ کوشچن والا میننگ کہاں سے آ رہا ہے اس میں؟ ماس ما سے. جیسے ہم کہتے ہیں ما ہذا، یہ کیا ہے، تو ما ہے جو کوشچن کے لیے آ رہا ہے. اور پروناؤن کون سا اس میں ہے؟ اسم یعنی اسپیسیفکلی ایک لفظ جو ضمیر ہے اس میں، کا کا ضمیر ہے جو سیکنڈ پرسن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. تو مسمک یعنی تمہارا نام کیا ہے. اسمی علی. میرا نام علی ہے. میرا نام علی ہے. کیف حالک؟ تمہارا کیا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا حال ہے؟ میرا حال کیا ہے؟ حالی طیب. میرا حال ٹھیک ہے. زبردست. انا بخیر. میں ٹھیک، میں خیریت سے میں ہوں. خیریت سے ہوں. ہاں ٹھیک ہے، یہ مطلب کہیں یا نہ کہیں حالی طیب بھی ٹھیک ہے، انا بخیر بھی، صرف بخیر بھی بولتے ہیں، صرف الحمدللہ بھی بول سکتے ہیں، وہ آپ کے سہولت پہ. اچھا اس میں دیکھیں تو اس میں اگر دیکھیں کیف حالک میں، تو یہاں ضمیر کون سی ہے؟ وہی کا. حالک ہے نا، تمہارا حال. تو کا آ رہا ہے تمہارے لیے اور میرے لیے یا آ رہا ہے. اسم کا تمہارا نام، اسمی میرا نام، حالو کا تمہارا حال، حالی میرا حال. ٹھیک ہے، یہ دو اس میں ہم نے پروناؤنس دیکھے ہیں. آگے یہی کنورسیشن دو فیمیلز میں، سیم کانٹینٹ ہے لیکن وہ فیمیلز میں ہے، کانٹیکسٹ بدل گیا تو ضمائر بدل جائیں گی. فاطمہ اور مریم ایک دوسرے سے یہی بات کرتی ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسمکی، اسمی مریم. کیف حالکی؟ حالی طیب انا بخیر. تو آپ نے دیکھا صرف ایک چینج آیا ہے مذکر سے مؤنث جب کیا ہے، ذات بجائے کی آگے بالکل کسرہ آگے. زبردست. تو سیکنڈ پرسن کا جو ہے پروناؤن، اگر آپ مذکر سے بات کر رہے ہیں، مخاطب آپ کا مذکر ہے تو کا، کاف پہ زبر، مؤنث ہے تو کاف پہ زیر کی، اور کوئی فرق نہیں ہے. اور جو فرسٹ پرسن ہے وہ سیم ہے دونوں جینڈرز میں. اسمی، چاہے میں یعنی لڑکا ہوں یا لڑکی، اپنے بارے میں جب کہوں گا تو اسمی، اسمی مریم یا اسمی حامد. ٹھیک ہے. حالی طیب، میرا حال ٹھیک ہے. تو حالی لڑکا بھی یہی بولے گا اور لڑکی بھی یہی بولے گی. آگے ایک اور کنورسیشن ہے، یہاں پہ مدرس اور طلاب. طلاب یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ ملٹیپل ہیں، ٹھیک ہے، طالب ایک ہوتا ہے تو طلاب زیادہ ہوتے ہیں. ان کے درمیان ایک بات ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما اسماؤکم؟ اسماؤنا عمر وعلی واحمد. این کتبکم؟ کتبنا عندنا یا استاذ. ٹھیک ہے، تو جیسے کلاس میں استاد آئے ہیں، کچھ نئے اسٹوڈنٹس انہوں نے دیکھے، انہوں نے پہلے پوچھا کہ ما اسماؤکم،
تم لوگوں کے آپ سب کے آپ کے نام ہاں تمہارے نام کیا ہیں. اسماؤنا آگے انہوں نے اپنے نام بتائے. ہمارے نام عمر اور علی اور احمد ہیں. این کتبکم آپ کی آپ کتابیں کی کدھر کتابیں کہاں ہیں؟ ہاں کتبنا عندنا یا استاذ. کتابیں ہمارے پاس ہیں یہاں سے. ہمارے پاس ہاں ہماری کتابیں ہمارے پاس ہیں مطلب ہم لوگ لائے ہیں. عندہ جو ہے وہ پوزیشن بتاتا ہے. ٹھیک ہے تو جیسے ہم ہیز یا ہیو یوز کرتے ہیں انگریزی میں تو عندہ اس مقصد کے لیے آتا ہے پاس. تو ہمارے پاس ہماری کتابیں ہیں استاذ. تو یہاں پہ دیکھیں تو کم ایک تو یوز ہوا ہے اسماءکم اور کتبکم. تو پہلے ہم نے کا پڑھا تھا کیونکہ وہاں سنگولر تھا نا جس سے ہم بات کر رہے تھے. کم یوز کر رہے ہیں ہم زیادہ لڑکوں سے بات کرتے ہوئے. یہ جمع مذکر کا پروناؤن ہے اور فرسٹ پرسن میں ہم نا یوز کر رہے ہیں ہمارا. اسی طرح آگے ایک اور ہے ڈائلاگ المرأہ اور البنات. مرأہ کون ہوتی ہے؟ عورت لڑکی عورت. ہاں خواتین. کوئی بھی خاتون. مرأہ عورت یا خاتون. اسی کی جمع نساء ہے. جو نساء بولتے ہیں نا عورتیں وہ مرأہ ہی کی جمع ہے. تو ایک خاتون ہے اور کچھ لڑکیاں ہیں جو بات کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما لغتکن؟ لغتنا اردو وما بلدکن؟ بلدنا پاکستان. ما لغتکن؟ آپ کی زبان کیا ہے؟ تمہاری زبان کیا ہے؟ ہاں تم ہاں وہ لڑکیوں سے پوچھ رہی ہیں کہ کون سی تم زبان بول؟ بالکل تمہاری زبان کیا ہے. لغتنا اردو ہماری زبان ہماری زبان اردو ہے. اردو ہے. یا اردو کو اردیہ بھی بولا جاتا ہے. الاردیہ زبانوں کے اکثر نام عربی میں اس طرح سے لیے جاتے ہیں. الاردیہ، الفارسیہ، العربیہ، الپنجابیہ، الانگلیزیہ، الفرنسیہ. تو اس طرح بھی بولتے ہیں. الاردیہ بھی بولتے ہیں اور سمپل اردو بھی کہتے ہیں. وما بلدکن؟ آپ کا آپ ملک کس کون شہر سا سے ہے؟ ہیں؟ بالکل آپ کا کون سا ہے؟ ملک کون سا ہے؟ تمہارا ملک کیا ہے؟ بلدنا پاکستان. ہمارا ملک پاکستان پاکستان ہے. بلد آج کل تو ملک ہی کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے ویسے عربی میں بلد جو ہے شہر اور ملک شہر کے لیے. دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ملک کے لیے بلاد کا لفظ بولا کرتے تھے. یعنی بلد کی جو جمع ہے نا تو وہ بولتے تھے بلاد. جیسے یہ کہا جاتا تھا بلاد الشام، بلاد العراق، بلاد الفارس، بلاد الہند. تو وہ بلد کی ہی جمع تھی نا. بلاد ملک کے سینس میں یوز ہوتا تھا. پھر بعد میں وہی بلد ہی ملک کے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. لاسٹ کنورسیشن ہے جو دو لوگوں میں ہے. ایک رجل ایک آدمی اور الولدان دو لڑکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف حالکما؟ حالنا طیب نحن بخیر. من ابوکما؟ ابونا مدرس فی هذه الجامعہ. پہلے اس نے ان کا حال پوچھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہیں. پھر اس نے پوچھا من ابوکما؟ تم دونوں کے والد کون ہیں؟ ابونا مدرس فی هذه الجامعہ. تو لڑکے بتا رہے ہیں کہ ہمارے والد اس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. یہاں پہ اسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کما کا جو لفظ ہے وہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ پرسن کے پروناؤن تھے. جی تو ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کا اور کی کا استعمال. جیسے مسمو کا اور مسمو کی یہ ہم نے پڑھا تھا نا جو پہلے والے کنورسیشنز تھے. تو کا اور کی ہم نے دیکھا کہ وہ یوز ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے سنگولر میں. کا مذکر سے بات کرتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں اور کی مؤنث سے بات کرتے ہوئے. پھر ہم نے جو پچھلے والے دو ڈائلاگز دیکھے ہیں جن میں زیادہ لڑکوں یا لڑکیوں سے بات ہوئی ہے تو لڑکوں کے لیے کم یوز ہوا ہے اور لڑکیوں کے لیے کننا. اور یہ والا جو تثنیہ والا جہاں دو لڑکوں سے اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے تو کما یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ 5 لفظ ہم سیکنڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں. کا ہے، کی ہے، کما ہے، کم اور کننا. ٹھیک ہے ایک دفعہ ان کو یہاں اکٹھے دیکھ لیں سلائیڈ پہ. تو مخاطب کی جو ضمائر ہے، مخاطب ہم کہتے ہیں اسے جس سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ توئے جو ہے اس کے زبر سے بولتے ہیں. مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہو، جس سے بات کی جا رہی ہو. تو سیکنڈ پرسن کو ہم عربی میں مخاطب کہتے ہیں اور اس کے لیے یہ والی ضمائر ہیں متصل کا، کی، کما، کم اور کننا. ٹھیک ہے جیسے بیتک جمیل کہ میں کسی لڑکے سے بات کروں تو میں کہوں کہ بھئی تمہارا گھر تو خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، تو میں کہوں گا بیتک جمیل یا حامد. اسی طرح کی جیسے مدرسۃ کی قریبہ یا فاطمہ، تو فاطمہ سے بات کرتے ہوئے ہم کی یوز کریں گے.
اور کما جب دو لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے، جیسے یا حامد و عثمان کلیتکما واحدہ. کلیتکم شہیرہ جب زیادہ لڑکوں سے بات کر رہے ہوں گے، جیسے یا اولاد کلیتکم شہیرہ. اسی طرح جب لڑکیوں سے بات کر رہے ہوں گے تو کنہ یوز کریں گے، جیسے یا بنات مدرستکن کبیرہ. ٹھیک ہے، تو کا، کی، کما، کم اور کنہ. اور لاسٹ متکلم جو ہیں وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ والے جو کنورسیشن تھے ان میں آیا ہے متکلم کی جو ضمیر واحد کے لیے ہے وہ ہے یا ساکن، یا مطلب جنرلی ساکن بولتے ہیں، سم ٹائمز اس پہ زبر دے دیتے ہیں اس کو آگے ملانے کے لیے، اور جمع کے لیے بولتے ہیں نا. تو یا اور نا یہ دو متکلم کی ضمائر ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مدرستی قریبہ، کہ میں کسی کو بتاؤں کہ میرا اسکول جو ہے وہ پاس ہی ہے، اور یہ لڑکا بھی اگر بتائے گا تو یہی لفظ بولے گا اور لڑکی بھی اپنے لیے یہی لفظ بولے گی. اس میں فرسٹ پرسن آپ کو پتہ ہے مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہے. اور جمع میں یا تثنیہ میں نا یوز کرتے ہیں، جامعتنا کبیرہ، ہماری یونیورسٹی بڑی ہے. اب ہم یعنی دو لڑکے اگر بات کریں گے تب بھی یہی کہیں گے، یعنی دو لڑکے ہیں وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری یونیورسٹی بڑی ہے، تو وہ بھی جامعتنا بولیں گے، اور زیادہ لوگ ہیں تو وہ بھی جامعتنا بولیں گے. تو متکلم میں تثنیہ اور جمع کا لفظ بھی ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا اور نا. تو اب یہاں آپ دیکھ لیں ایک دفعہ پھر مضاف الیہ یا حرف جر کے بعد آتی ہیں ضمائر مجرورہ متصلہ، اور ان میں جو غائب کے لفظ ہیں وہ 5 ہیں، ہو، ہا، ہما، ہم، ہنہ. 5 لفظ مخاطب کے ہیں، کا، کی، کما، کم، کنہ، اور 2 لفظ متکلم کے ہیں، یا اور نا. تو ٹوٹل یہ 12 لفظ ہیں جنہیں ہم ضمائر مجرورہ متصلہ کہتے ہیں. اور ہم نے ابھی جتنی اگزامپلس پڑھی ہیں وہ مضاف الیہ والی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ھذا کتابہ، یہ اس لڑکے کی کتاب ہے، دس از ہز بک. ھذا کتابھا، دس از ہر بک، یہاں ہر کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں ہاں کو. ھذا کتابہما، یہ ان دونوں کی کتاب ہے یا ان دو کی کتاب ہے. ھذا کتابہم، یہ ان کی کتاب ہے یعنی ان لڑکوں کی. ھذا کتابہن، یہ ان لڑکیوں کی کتاب ہے. ھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے اگر ہم لڑکے سے کہیں گے. ھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے، لڑکی سے بات کریں گے تو کی یوز کریں گے. ھذا کتابکما، یہ تم دو کی کتاب ہے. ھذا کتابکم، یہ تم لڑکوں کی کتاب ہے. اور ھذا کتابکن، یہ تم لڑکیوں کی کتاب ہے. اسی طرح یا یوز کرتے ہیں خود سے ریلیٹ کرتے ہوئے، جیسے ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، اور ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو کتابہ، کتابھا، کتابہما، کتابہم، کتابہن. اسی طرح کتابک، کتابکی، کتابکما، کتابکم، کتابکن، اور کتابی، کتابنا. اور آپ کسی بھی اسم کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں ان ضمائر کے ساتھ تو وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے. یہ ضمائر مضاف الیہ کی حیثیت سے آئیں گی، اور ان کے ساتھ جو اسم اٹیچ ہوگا وہ مضاف ہوگا، اسی لیے ہم اس پہ ال اور تنوین نہیں بول رہے. کتابہ، ٹھیک ہے، چونکہ کتاب مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. چونکہ کتابہ اسٹرکچر کے لحاظ سے ایکویلنٹ ہے کتاب حامدن کا، یعنی ہم کہتے ہیں کتاب حامدن، تو ہم حامد کو ریپلیس کر لیں ضمیر سے تو وہ ہو جائے گا کتابہ. تو ہو یہاں پہ مضاف الیہ کی حیثیت سے آ رہا ہے. کلیئر ہوگی یہ بات؟ تو اب کسی بھی اسم کو لگا لیں، جیسے آپ کہیں مثال کے طور پہ الاسلام دینہ، الاسلام دینہا، الاسلام دینہما، الاسلام دینہم، الاسلام دینہن. اسی طرح الاسلام دینک، دینکی، دینکما، دینکم، دینکن، دینی اور دیننا. اس میں جو یا ہے، یا سے پہلے جو بھی لفظ اٹیچ ہوگا تو یا سے پچھلے حرف پہ ہم زیر بولتے ہیں. باقی جو اسماء ہیں وہ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو ان سے پچھلے حرف پہ کوئی حرکت فکس نہیں ہوتی. وہ مضاف آپ کو پتہ ہے نا، مضاف کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کتابہ ضروری نہیں ہے کہ کتابو پہ آپ ہمیشہ پیش ہی بولیں، زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اگر وہ جملے میں حالت نصب میں آئے گا. مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ میں نے اس کی کتاب لے لی تو اخذت کتابہ، کتابہ، اب میں زبر کے ساتھ یوز کر رہا ہوں کیونکہ کتابہ یہاں پہ مفعول ہے. تو اخذت کتابہ، اور کتاب زیر کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، جیسے میں نے اس کی کتاب میں یہ بات پڑھی تو میں کہوں گا قرأت فی کتابہ، تو فی کی وجہ سے کتابی زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان ضمائر کے ساتھ جو بھی اسم اٹیچ ہوتا ہے وہ چونکہ مضاف ہے، تو جیسے کوئی بھی مضاف اس کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے جملے میں، رفع نصب جر، تو اسی طرح ان ضمائر سے پہلے جو اسم آیا ہوا ہے اس کا اعراب بھی کچھ بھی آپ لا سکتے ہیں. جملے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو رفع میں یوز کرنا ہے، نصب میں یا جر میں.
لیکن یا سے پہلے جو بھی اسم آئے گا اس کی حرکت فکس ہے، وہ چاہے سبجیکٹ بن کے آئے، آبجیکٹ بن کے آئے، حرف جر کے بعد آئے، یا سے پہلے جو بھی اسم آنا اس کی آخری حرف پہ آپ زیر ہی بولیں گے. قلمی، کتابی، استاذی، ابی، امی، مدرستی، بلدی. تو یا سے پہلے زیر کے علاوہ اور کوئی حرکت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن باقی جو ضمائر ہیں ان سے پہلے آپ جو اسم اٹیچ کر رہے ہیں ان پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے جملے کے اعتبار سے، یعنی اس میں گرامیٹیکل رول جو بھی ان کا ہوگا اس لحاظ سے وہ زبر زیر پیش لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ تو یہ جتنی ایگزامپلز ہم نے دیکھی ہیں یہ مضاف الیہ کی ہیں، کتابہ، دینہ، لغتہ، رسولہ، ربہ. آپ ان تمام اسماء کو مختلف ضمائر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. اب آگے ایگزامپلز دیکھتے ہیں حرف جر کے ساتھ، چونکہ یہ ضمائر حرف جر کے ساتھ بھی تو اٹیچ ہوتی ہیں نا، تو حروف جر کے ساتھ یہ آئیں گی تو معنی کیا ہوگا ان کا اور ان کے یوزیج میں کیا کوئی ڈیفرنس آئے گا یا ان کی فارم میں، تو یہ دیکھ لیتے ہیں. حروف جر میں سب سے پہلے حرف جر ہے لام. لام ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ زیر کے ساتھ یوز ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جنرلی کے لیے، جیسے ہم فور یوز کرتے ہیں، یا سم ٹائم آف کے معنی میں بھی آتا ہے، کا کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو لی زیر کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں ھذا القلم لی حامد، یہ قلم حامد کا ہے، تو لی میں اس لیے بھی یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لی حامد. تو یہ زیر کے ساتھ بولتے ہیں لام. لیکن یہ لام جب ضمائر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے پھر اس میں لام پہ زیر نہیں بولی جاتی بلکہ لام پہ زبر بولا جاتا ہے. چونکہ زیر اگر آپ بولنے کی کوشش بھی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت مشکل اور برا لگے گا. لی ہو، لی ہا، لی ہما، لی ہم نہیں سوٹ ہی نہیں کر رہا نا. تو ویسے اس لام پہ زیر ہے لیکن یہ لام جب ضمائر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو اس پہ ہم زبر بولتے ہیں. تو لہو، لہا، لہما، لہم، لہن. ٹھیک ہے، تو بس لام پہ زبر، باقی وہ ضمیر ایز اٹ از اٹیچ ہو جائے گی. لہو کا مطلب ہوگا یعنی اس کے لیے، لہا بھی اس کے لیے، یعنی لہو آپ کہہ لیں کہ ٹو ہم یا فار ہم، اور لہا ٹو ہر ہو جائے گا. لہما یہ ان دونوں کے لیے ہو جائے گا، لہم ان کے لیے یعنی لڑکوں کے لیے، اور لہن ان عورتوں کے لیے. پھر اسی طرح آپ اس کو مخاطب کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، لکھا، لکھی، لکھما، لکھم، لکھنا یعنی تمہارے کے سینس میں یہ آ رہا ہے. لی میرا اور لنا ہمارا، ٹھیک ہے، میرے لیے یا میرا، اور لنا کا مطلب ہمارے لیے یا ہمارا ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ اسلام پہ زبر آ گئی ہے، لیکن وہ یا سے پہلے ظاہری بات ہے اس سے پہلے تو صرف زیر ہی آتی ہے اور کچھ بھی نہیں آتا. آگے چلیں، بی. بی بھی ایک حرف جر ہے جو زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ جب ضمائر کے ساتھ آئے گا تب بھی یہ زیر کے ساتھ ہی آئے گا، لیکن اس کی زیر کی وجہ سے جو اگلی ضمائر ہیں نا، جو ہا والی خاص طور پہ، ان کی حرکات تھوڑی بدل جاتی ہیں. بی جنرلی یوز ہوتا ہے ساتھ یا ذریعے کے معنی میں یا سے کے معنی میں بھی. جیسے انگلش میں ہم بائی یوز کرتے ہیں تو جنرلی یہ بائی کا میننگ یا ود کا میننگ دے رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں کہنا ہو کہ اس کے ساتھ تو ہم کہیں گے بی ہی، ٹھیک ہے. ویسے لفظ کیا آتا، ہو، ضمیر پہ ہم پیش بولتے ہیں نا، قلمہ، کتابہ، لہو. لیکن بی پہ چونکہ زیر ہے تو آگے ہا پہ پیش بولنا ذرا مشکل ہے. بیہو، بیہو نہیں کرتے، پھر ہم یہ جو ہا ہے اس پہ زیر بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ والے جو ہا والی جتنی بھی ضمائر ہیں نا، چاہے ہو، ہما ہو، ہم ہو یا ہننا ہو، میں نے ہا کو ایکسکلوڈ کیا ہے. یہ جو ہا ہے سیکنڈ نمبر پہ، اس میں تو چونکہ الف ہوتا ہے نا بعد میں، تو الف سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے زبر کے علاوہ اور تو کوئی حرکت آ نہیں سکتی. تو ہا کی جو حرکت ہے وہ تو فکس ہے، الف سے پہلے تو اس پہ زیر ہی آئے گا، ہا ہی بولیں گے. لیکن جو باقی ہیں چار، جو ہو، ہما، ہم، ہننا، ان پہ ہم جنرلی پیش بولتے ہیں لیکن ان پہ زیر آ جاتی ہے اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو یا اگر ان سے پچھلے حرف پہ یا ہو. اگر یہ یا کے بعد آئیں یا یہ زیر کے بعد آئیں تو پھر یہ والے جو ضمائر ہیں ہا والی، ان پہ پیش کے بجائے زیر بولتے ہیں. تو بیہو نہیں بولیں گے، بھی ہی بولیں گے، ٹھیک ہے. تو بھی ہی
बिहा, हा चेंज नहीं होता। आगे देखें, बिहुमा नहीं, हुमा को भी हिमा कर दिया है, बिहिमा, बिहिम, बिहिन्ना। ठीक है, तो आपने देखा ना हर जगह हु, हुमा, हुम और हुन्ना बदल गया, ही, हिमा, हिम और हिन्ना पढ़ा जा रहा है अब उसको। उसकी वजह वही है कि उससे पहले वाले हर्फ पे चूंकि जेर है तो जेर के साथ फिर जेर ही सूट करती है। तो बिही, बिहा, बिहिमा, बिहिम, बिहिन्ना यानी उसके साथ या उनके साथ। बिका, बिकी, बिकुमा, बिकुम या बिकुन्ना यानी तुम्हारे साथ या तुम्हारी वजह से। ये बी का जो है बा सबब के माना में भी यूज होता है ना, तो इसलिए भी हम यूज कर सकते हैं, यानी तुम्हारी ही वजह से। तो बी यानी मेरे साथ और बिना हमारे साथ। तो बी का मतलब हम मेरे साथ भी हो सकता है और बी मेरी खातिर भी हो सकता है, यानी मेरे लिए, मेरी वजह से, और बिना हमारी वजह से या हमारे साथ। ठीक है, तो बाकी इसके साथ कोई चेंज नहीं आया, बस वही हु, हुमा, हुम, हुन्ना को हम ही, हिमा और हिम और हिन्ना बोल रहे हैं। नंबर 3 आला। आला जो है इसमें वैसे देखें, आला को अलग से जब बोलते हैं तो एंड पे साउंड अलिफ का आता है। आला, अलिफ बोला ना मैंने, या तो नहीं बोला। क्यों जी, आवाज क्या आ रही है आला के एंड पे? आपने लफ्ज को देखना नहीं है, देखने में वो ठीक आपको लगेगा कि या लिखा हुआ है लाम के बाद, लेकिन बोला क्या जा रहा है? बोल तो उसको अलिफ रही है ना, अलिफ से। आला, जी जी अलिफ बोल रहे हैं, अलिफ का साउंड है। तो आला में वैसे अलिफ का की आवाज आती है एंड पे जब ये अकेला इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अलाहिदा, वही जो उर्दू में अलहिदा यूज होता है, तो वो भी अलाहिदा है। या ठीक है, या अगर हम कहते हैं जैसे आला, मिसाल के तौर पे आला ज़ुहूरी हिन्ना, आपने अक्सर पढ़ा होगा, आला क़ल्बिही। ठीक है, या जैसे कुरान करीम में है अला क़ल्बी का, कुरान करीम के नुज़ूल के बारे में जो फरमाया ना कि ये नाजिल हुआ है अला क़ल्बी का, ए रसूल आपके दिल पे। तो अला वैसे आता है तो अलिफ के साथ बोला जाता है, लेकिन अला को अगर आप आगे किसी इस्म से जब अटैच करते हैं, या आप स्पेसिफिकली अभी हम ज़मीर की बात कर लेते हैं, अला को अगर आप ज़मीर से अटैच करेंगे तो ये अलिफ या में कन्वर्ट हो जाएगा, ये या के साउंड देगा, फिर इसको बोलेंगे भी या, तो अला ही नहीं बोलेंगे या अला हु नहीं बोलेंगे, बल्कि आपने जब इसको हु के साथ अटैच किया तो अलिफ में को आपने बदलना है या में, तो अलई हो जाएगा, अला से अलई। अब या आ गया तो या के बाद वही हु, हुमा, हुम, हुन्ना पे पेश नहीं बोलेंगे बल्कि जेर बोलेंगे, चूंकि या के साथ जेर की आवाज मुनासिब है तो हम बोलेंगे अलैहि, उस पर। क्लियर? यानी असल में अला हु है लेकिन यूज अलैहि होता है चूंकि इसमें सहूलत है। अलैहि, उस पर, अलैहा, उस पर, अलैहिमा। अब आप देखें वैसे हुमा होता है लेकिन अलैहिमा, अलैहिम, अलैहिन्ना। क्लियर? तो जैसे आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अलैहि, ठीक है। या आप कहते हैं सलामुल्लाहि अलैहा, जैसे हजरत मरियम अलैहस्सलाम, तो अलैहा बोल रहे हैं ना क्योंकि वो खातून है, तो अलैहा अस्सलाम। दो अंबिया का आप नाम लेते हैं तो आप अलैहिमा यूज कर लेते हैं, जैसे हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमस्सलाम। और अंबिया के जब इकट्ठे नाम लेते हैं तो आप कहते हैं अलैहिमुस्सलाम, तो अलैहिम यूज हो रहा है। वो ज़्यादा ख़वातीन के लिए कहेंगे तो आप कहेंगे सलाम अलैहिन्ना। ठीक है, फिर सेकंड पर्सन के लिए अलैका, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुम, अलैकुन्ना। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे हम कहते हैं अत्तहियात में अस्सलामु अलैका, ठीक है, तो अलैका यूज हो रहा है सेकंड पर्सन के लिए। और फिर देखें फर्स्ट पर्सन में अलैया, मुझ पर, तो ये बेसिकली क्या है लफ्ज अलैया, कि पहले तो वही अला था, अला को जब आगे आपने ज़मीर के साथ अटैच किया तो अलिफ को चेंज किया या में, अलई। अब जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो या है, दो या इकट्ठे हो गए तो तशदीद दे देंगे,
وہ تشدید دیں گے تو دوسری یا پہ زبر بولیں گے تاکہ اس کو پڑھا جا سکے. تو علیہ، علیہ یعنی مجھ پر. اس کو حالت وقف میں ہم علی بولتے ہیں، پھر علی، ٹھیک ہے. اور ویسے علیہ مجھ پر، اور علینا ہم پر، ٹھیک ہے جی، علینا ہم پر. تو اللہ کو جب آپ اٹیچ کر رہے ہیں آگے، اللہ کو آگے اٹیچ کرتے ہوئے الف کو یا میں بدل رہے ہیں، اور دوسرا چینج آ رہا ہے کہ ہو ہما ہم ہننا کی جگہ ہی ہما ہم ہننا بول رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ جو یا متکلم علیہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ملتی ہے تو وہ یا پہ شد آ جاتی ہے، تو علیہ پھر یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح الہ جو ہے، الہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ضمائر آئیں گی جیسے اللہ کے ساتھ آتی ہیں، چونکہ ان کا ساؤنڈ بھی سملر ہے. الہ بھی ویسے الف کے ساتھ بولتے ہیں، الف کی آواز دے رہا ہے، لیکن ضمیر اٹیچ ہوگی تو یا کی ساؤنڈ دے گا، اور یا کی وجہ سے ہو ہما ہم ہننا کو ہی ہما ہم ہننا بولیں گے زیر کے ساتھ. اور اس میں بھی جب الی میں آگے یا متکلم والی لگے گی تو دو یا اکٹھے ہوں گے تو شد ہو جائے گی ادھر بھی، تو یہ بالکل اعلیٰ کی طرح یوز ہوگا. الیہ، الیہا، الیہما، الیہم، الیہن، الیکا، الیکی، الیکما، الیکم، الیکنہ، الیہ، الینا، ٹھیک ہے. یعنی اس کی طرف یا ان کی طرف، الیکا اور الیکم ہوگا تمہاری طرف، اور الیہ میری طرف، اور الینا ہماری طرف. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے قرآن کریم میں اکثر آیا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. یا کئی جگہوں پہ آیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف یعنی اس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہاں الیہ یوز ہوا ہے. یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ فرمایا تھا، جب مسلمان تتر بتر ہو گئے، پریشان تھے، اور وہ سمجھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں شاید، تو آپ نے فرمایا تھا اونچی آواز میں، آپ نے اس وقت کہا تھا کہ الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو، الیہ میری طرف، یعنی میری طرف آؤ، یہاں آؤ. تو الیہ میری طرف. اسی طرح فی جو ہے یہ آخری حرف جر ہے جو ہم ڈسکس کریں گے. نہیں، اس کے بعد دو اور ہیں. فی جو ہے اس میں آخری حرف یا ساکن ہے، تو چونکہ یا ہے تو اس کے بعد بھی جب ہو ہما ہم ہننا آئے گا تو وہ زیر کے ساتھ بولے جائیں گے، یعنی ہی ہما ہم ہننا پروناؤنس کریں گے اسے. اور دوسرا چینج فی کے بعد جب یا متکلم اٹیچ ہوگا تو ادھر بھی شد ہو جائے گی، تو ہم بولیں گے فی ہی، فی ہا، فی ہما، فی ہم، فی ہننا، یعنی اس میں یا ان میں. فی کا، فی کی، فی کما، فی کم، فی کننا یعنی تم میں، اور فی یا مجھ میں، اور فینا ہم میں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یوز کرتے ہیں من، تو من میں دیکھیں نون جو ہے اینڈ پہ آ رہا ہے، نون ساکن ہے. اس کے بعد چینج آتا ہے جب ہم یا متکلم اٹیچ کرتے ہیں نا، تو منی، منی نہیں بولتے. ویسے ہم ڈائریکٹ یا اٹیچ کریں تو منی عجیب سا لگتا ہے، تو یا متکلم سے پہلے نون بھی ایڈ کیا جاتا ہے، تو منی. بس اس میں صرف یہ چینج ہے، اور کوئی چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو منہ، منہا، منہما، منہم، منہن یعنی اس سے یا ان سے. من کا، من کی، منکما، منکم، منکنہ یعنی تم سے. اور منی مجھ سے، اور مننا ہم سے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا وہ منی میں ایک ایکسٹرا نون آیا ہے، من، اور پھر جو اس کے بعد یا متکلم اٹیچ کیا تو اس سے پہلے نون بھی اٹیچ کر لیا، منی. اور لاسٹ ہے ان، ان بھی من کی طرح یوز ہوگا. اس میں بھی اور کوئی چینج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی جب یا متکلم اٹیچ کرتے ہیں تو ایک ایکسٹرا نون بھی آتا ہے. انی نہیں بولتے، انی بولتے ہیں. اور ان کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بارے کے معنی میں یوز ہوتا ہے زیادہ تر، جیسے اباؤٹ ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں، اور سم ٹائمز یہ سے کے معنی میں بھی یوز کیا جاتا ہے. تو انہو، انہا، انہما، انہم، انہنہ، اس سے. ٹھیک ہے. جیسے ہم اکثر بتایا بھی جاتا ہے کہ جی رضی اللہ عنہ کہنا ہے صحابی کے لیے، انہا کہنا ہے صحابیہ کے لیے، انہما کہنا ہے اگر دو صحابہ ہیں، انہم اگر زیادہ ہیں، اور انہنہ اگر صحابیات کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سیکنڈ پرسن میں ان کا، ان کی، انکما، انکم، انکنہ یعنی تم لوگوں سے یا تم لوگوں سے ریلیٹڈ. اور انی مجھ سے، یا مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے متعلق، یا میرے بارے میں بھی اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹرا نون آیا ہے یا سے پہلے، اس لیے پھر نون پہ شد آ گئی ہے. انی اور انا ہم سے. کلیئر؟
تو یہ تھیں ضمائر متصلہ اٹیچ پروناؤنس. یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں تو مضاف الیہ کا معنی دیتے ہیں, اور دوسرا یہ حرف جر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں, اور یہ دو ہی جگہ ہیں ان کے یوزیج کی. 12 لفظ ہیں ٹوٹل, 5 غائب کے ہو, ہا, ہما, ہم, ہننا, 5 مخاطب کے کا, کی, کما, کم, کننا, 2 متکلم کے یا اور نا. کوئی سوال ہے تو اب کر لیں. اگلا ہفتہ ہمارا آخری ویک ہے, تو اس میں بس ایک لاسٹ ٹاپک ہے. جملہ اسمیہ میں سم ٹائمز ہم سٹریس ایڈ کرتے ہیں, یا کچھ اسپیسیفک لفظ ہیں جو جملہ اسمیہ میں بہت یوز ہوتے ہیں, جب قرآن کریم میں اکثر پڑھتے ہوں گے, جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو انا جو ہے یہ کیوں یوز ہوتا ہے, اس کے آنے سے معنی میں کیا چینج آتا ہے, اور فارم میں کیا چینج آتا ہے. اسی طرح لیتا ہے, لعلہ ہے, اس طرح کے کچھ لفظ ہیں جو جملے میں اکثر یوز ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے تھوڑی سی فارم بھی چینج ہوتی ہے جملے کی, مبتدا خبر کی, اور میننگ میں بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کی ایکسرسائز میں آپ سے شیئر کر دوں گا. جی ہبا سوال کیجئے گا. سر میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ بلد ہم یوز کرتے ہیں جی کے لیے, ملک کے لیے جی جی اب, اور پہلے بلاد یوز کرتے تھے, جی. تو اب ہم شہر کے لیے کیا استعمال کریں گے, ہاں شہر بلد یا پھر نہیں مدینہ؟ نہیں, شہر کے لیے اب یوز کرتے ہیں مدینہ کا لفظ. مدینہ بولیں تو کوئی بھی شہر, اور بلد بولیں تو کوئی بھی ملک. صحیح, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور پچھلے وقتوں میں بھی اصل میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر زبان میں ہوتا ہے نا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ الفاظ جو ہیں ان کی کنوٹیشن تھوڑی بدلتی ہے نا, کہ وہ لفظ پہلے کسی اور چیز کے لیے بولے جاتے تھے پھر, تو یہ گریجول ہوتا ہے پروسیس. تو پرانے وقتوں میں بھی ہمیشہ بلد شہر کو نہیں کہتے تھے, بلکہ ایک اور ورڈ بھی بلد کے ساتھ یوز ہوتا ہے, بلدہ, جو خود قرآن کریم میں بھی دونوں لفظ آئے ہیں. کئی جگہ پہ تو بلد آیا نا, لا اقسم بہذا البلد, یا وہ جو والتین والزیتون اور والطور سینین وہذا البلد الامین, یہاں بلد آیا ہے. لیکن قرآن میں بھی دوسرا لفظ بھی آیا ہے, بلدہ بھی آیا ہے. یہ میرا خیال ہے سورہ عنکبوت میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, رب ہذہ البلدہ. تو وہ بلدہ جو ہے نا وہ اسپیسیفکلی شہر کے لیے آتا ہے. بلد جو ہے اس کی کنوٹیشن دونوں, مطلب پہلے تو وہی شہر کے لیے بولتے تھے, پھر جب بلاد بولنا شروع ہوئے تو وہ اس کی جمع یعنی ملکوں کے معنی میں بولنے لگے. پھر آہستہ آہستہ بلد دونوں معنی دینے لگا, کبھی بلد شہر بھی بولا جا رہا ہے, کبھی بلد سے مراد ملک لیا جا رہا ہے. لیکن بلدہ جب بولتے ہیں تو اسپیسیفکلی شہر کے لیے بولتے ہیں. تو اب آ کے وہ یہ ہو گیا کہ مدینہ شہر کے لیے یوز کرتے ہیں اور بلد ملک کے لیے یوز کرتے ہیں. چلیں جی, اچھی بات ہے, انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بیٹھتے ہیں. ہاں باقی یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ یہ واقعی معلومات بہت زیادہ ہیں اور ٹائم کم ہے. مطلب پرسنلی میں خود بھی یہ فیل کرتا ہوں, چونکہ لینگویج میں یہی ہوتا ہے کہ پڑھانا کم چاہیے, اس کو پریکٹس زیادہ کروانا چاہیے, لیکن کانٹینٹ ہمارا بہت زیادہ ہے. تو اب اس کا یہی ہے کہ پریکٹس ساتھ ساتھ تھوڑی بہت کرتے رہیں, چاہے بہت زیادہ نہ کر سکیں, لیکن ظاہری بات ہے یہ چیز آپ کو خود آگے پھر کرنی ہوگی, اس کو خود بھی پریکٹس کرنا ہوگا, کیونکہ یہ ٹائم بہت کم ہے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے. چلیں بہتر, پھر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.